دعا کرتے ہوئے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں اور دعا کرتے ہوئے اگر آپ اللہ کے ولی سے مخاطب ہو کر آپ مانگ رہے ہیں اور وہاں آپ کا بالکل گہرا جھکاؤ ہے، آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ میری بات سن رہے ہیں، دعا میں جو ہے آپ کے زور ہے، قلبی جھکاؤ ہے دعا میں آپ کی، یہاں مانگتے ہوئے کہ یار یہ میری سن رہے ہیں، قریب ہیں، اور وہی دعا اگر آپ اللہ سے کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے دل میں اگر یہ وسوسہ پیدا ہو کہ کیا پتہ وہ سن رہا ہے کہ نہیں، ولی سے مانگ رہے ہیں تو پورا یقین ہے سن رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں دعا، ڈاؤٹ ہے یہاں پر کیا پتہ سن رہا ہے کہ نہیں، کیا پتہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی اس طرح کا خیال دماغ میں آتا ہے تو ایمان کی فکر کرو اپنی، سمجھ رہے ہیں؟ ذرہ برابر بھی اس طرح کا ڈاؤٹ اللہ سے مانگتے ہوئے اگر پیدا ہو جائے نا دل و دماغ میں تو ایمان کی فکر کرو اپنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی آپ سے قریب ہے اور رب دور ہے، یہ سن رہے ہیں وہ کیا پتہ سن رہا ہے کہ نہیں، یہ ڈاؤٹ ہے اگر من میں آپ کے تو کلیئر کرو اس کو، اس لیے کہ رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے دور ہوں میں تجھ سے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، رب فرماتا ہے ہم بہت قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری رگے جان سے زیادہ ہم تیرے قریب ہیں۔ منت اور نظر کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں منت کے حوالے سے ہم جب قرآن عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اگلی امتوں میں بھی منت یا نذر کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ منت کی تعریف کیا ہے؟ منت یہ ہے کہ کسی غیر لازم کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا، جو آپ پر واجب نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا، لازم کر لیا۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بغیر کسی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ میں تیری رضا کی خاطر اتنی نمازیں یا اتنے روزے رکھوں گا، اس میں کوئی شرط آپ نے نہیں لگائی۔ دوسری جو منت ہے وہ یہ کہ آپ نے شرط لگائی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا، اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے میرے یہاں تو مہینے بھر کے نفل روزے رکھوں گا، یا 100 رکعت نفل نمازیں ادا کروں گا، یا 1000 2000 5000 10000 آپ نے منت مانی کہ میں یہ تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئی منت کی، ایک میں کوئی شرط آپ نے نہیں رکھی، ڈائریکٹ اللہ سے عہد کر لیا کہ میں ایسا کروں گا۔ دوسرا یہ کہ کسی کام کی آپ نے قید لگا دی، شرط لگا دی کہ بچہ بیمار ہے، یہ صحت یاب ہو جائے میرا تو میں روزے رکھوں گا، یا 1000 روپے تیری راہ میں اللہ سے آپ نے وعدہ کیا کہ خرچ کروں گا، یا 100 رکعت نفل نماز ادا کروں گا، یا 3 روزے 5 روزے 10 روزے یا مہینے بھر کے روزے رکھوں گا۔ یاد رکھیں کہ منت پوری ہو جانے پر، یعنی جو شرط آپ نے رکھی تھی، جو کام آپ نے پورا ہونے کے لیے منت مانی تھی، وہ کام اگر پورا ہو گیا تو پھر اس کو ادا کرنا آپ پر لازم ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔
ہمارے یہاں عام طور پر سبھی مسلمانوں میں اور بالخصوص اہل سنت والجماعت میں منت کو لے کر بڑا رجحان ہے لوگوں کے درمیان، اور یہ رجحان جو ہے یہ مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی۔ کئی مرتبہ کم علمی کی وجہ سے اور شرعی مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ عجیب عجیب قسم کی منتیں مان لیتے ہیں۔ تو پہلے سمجھ لیں کہ منت کی شرطیں کیا ہیں اور منت کیا ہونی چاہیے۔ منت کی شرط یہ ہے کہ منت ایسی چیز کی آپ مانیں جس کی جنس سے کوئی چیز پہلے سے آپ پر واجب ہو یا فرض ہو، ایسی چیز کی منت مانیں۔ مثال کے طور پر نماز آپ پر فرض ہے، روزے ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے، حج بھی جو ہے جو استطاعت رکھتے ہوں طاقت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے۔ تو جس کا تعلق عبادت سے ہو، ادھر دیکھیے آپ، منت ایسی ہو جس کا تعلق عبادت سے ہو اور منت شرعی صرف اور صرف خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ منت شرعی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مان سکتے۔ دوسری بات، جو عبادت پہلے سے آپ پر واجب یا فرض ہے اس کی منت آپ نہیں مان سکتے۔ مثلا یہ کہ میں 40 دن تک پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کروں گا، تو نماز آلریڈی آپ پر فرض ہے دن میں 5 مرتبہ، تو جو پہلے سے فرض ہے اللہ کی طرف سے اس کی منت نہیں ہو سکتی۔ یا یہ کہ میں رمضان مہینے کے پورے روزے رکھوں گا، یہ بھی منت نہیں ہوگی، کیونکہ پیسے آلریڈی وہ رمضان کے روزے جو ہے وہ اہل ایمان پر فرض ہیں۔ جو پہلے سے آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے لیکن تعلق اس کا عبادت سے ہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نفل روزے کی آپ منت مان سکتے ہیں کہ میں 3 نفل روزے یا 10 روزے یا پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، تو یہ روزے رمضان کے علاوہ رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ ایسے ہی نمازوں کی منت اگر آپ مان رہے ہیں تو جو فرض نمازیں ہیں اس کی منت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کہ 100 رکعت نماز، 200 رکعت نماز یا جتنی بھی آپ کی نیت ہو، تو وہ نفل نمازوں کی جو ہے آپ منت مان سکتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ جو مالک نصاب لوگ ہیں ان پر فرض ہے سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، تو کوئی شخص یہ منت نہیں مان سکتا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے مال کی اس سال زکوٰۃ دوں گا۔ زکوٰۃ اگر پہلے سے آپ پر فرض ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کی منت، مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں، بلکہ نفل جو ہے زکوٰۃ کی آپ منت مان سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1000 روپیہ تیری راہ میں خرچ کروں گا، 5000 خرچ کروں گا، 10000 خرچ کروں گا، 10 لوگوں کو 10 فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤں گا، 50 کو کھلاؤں گا، 100 کو کھلاؤں گا، یہ منت ہوگی۔ ناجائز اور حرام کام کی منت آپ نہیں مان سکتے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں جا کر ڈھول بجاؤں گا، میں جوئے میں پیسہ لگاؤں گا، شراب میں پیسہ لگاؤں گا، یا یہ کہ عید کے دن روزہ رکھوں گا۔ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، تو جو حرام اور ناجائز کام ہے اس کی منت بھی نہیں مانی جا سکتی۔ جائز ہونا ضروری ہے کام کا۔ اور آخری بات، جو 5 شرطیں ہیں منت کے لیے، اس میں سے آخری یہ کہ ناممکن کام کی منت بھی آپ نہیں مان سکتے، یا جس میں آپ کے جان یا مال کا خطرہ ہو، مثلا یہ کہ میں مسجد کے مینارے کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گا وہاں سے، ایسے کام کی منت بھی نہیں مان سکتے۔ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ یہ 5 شرطیں ہیں منت کے لیے۔ منت کی 2 قسمیں، علماء کرام فقہاء کرام نے منت کی 2 قسمیں بیان کی، ایک منت شرعی اور ایک منت عرفی یا فقہی۔
منت شرعی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس کا تعلق عبادت سے ہو، وہ منت شرعی کہلاتی ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں ایک جو منت مانی جاتی ہے وہ منت عرفی ہوتی ہے، شرعی منت لوگ نہیں مانتے۔ کہ میں ایک مہینے کے نفل روزے رکھوں گا، شعبان کے، رجب کے، محرم کے، یہ منت لوگ نہیں مانتے۔ یا یہ کہ 100 لوگوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ بھی نہیں مانتے۔ یا 100 رکعت نفل نماز ادا کروں گا، یہ بھی نہیں مانتے۔ یا یہ کہ میں عمرہ کروں گا، نفل حج کروں گا، آلریڈی اگر حج فرض تھا وہ ادا کر چکے تو بعد میں آپ الگ سے نفل حج کی منت مان سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ شرعی جو منتیں ہیں، لوگ یہ شرعی منت نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں عرفی منت کا بڑا رواج ہے، عرفی منت کا بڑا زور ہے ہمارے یہاں۔ عرفی منت کیا ہے؟ عرفی منت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں یا ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، انبیاء کرام یا اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر وہاں آپ نے عہد کیا۔ مثلا بارگاہ سلطان المشائخ میں، بارگاہ نائب رسول فی الہند میں، بارگاہ غریب نواز میں، کیونکہ یہ ہمارا ملک بھارت ہے اور بھارت میں سب سے بڑی جو روحانی شخصیت ہے وہ حضور عطائے رسول، لاکھوں کی تعداد میں یا بلکہ کہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب حاضر ہوتے ہیں تو کئی کام جو آپ کے نہیں ہوئے، کوشش کر کے نہیں ہوئے، دعائیں کر کے نہیں ہوئے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم منت مانتے ہیں، یا غریب نواز میرا یہ کام ہو جائے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد اگر ہو جائے میرے یہاں تو بچے کے وزن کے برابر میں آپ کی بارگاہ میں چاندی دوں گا، یا میں بڑی دیگ میں جو اس کی کیپیسٹی ہے اتنی پوری بھر کر جو ہے وہ کھانا بنواؤں گا، یا میں پیدل اجمیر شریف آؤں گا۔ اس طرح کی منت لوگ عام طور سے مانتے ہیں، اور زیادہ تر ایسی ہی منتیں ہمارے یہاں مانی جاتی ہے۔ اس کو شرعی منت نہیں کہتے، یہ عرفی منت ہے، حقیقی منت نہیں ہے، صرف وہ نیاز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقی منت نہیں ہے بلکہ وہ صرف کیا ہے؟ نیاز ہے، نیاز جس کا آپ نے اللہ کے ایک ولی کے یہاں وعدہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عرفی منت ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت سینسیٹیو، ایمان کا، عقیدے کا ہمارا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے آج جذبات میں بات نہیں ہوگی، علمی گفتگو ہوگی۔ وہ جو عرفی منت ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے قطب الاقطاب، فرد الافراد، پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں، قطب ربانی محبوب سبحانی، قنبیل نورانی، حضرت محی الدین غوث اعظم عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر منت مانی کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میرے یہاں اولاد اگر ہو جائے تو میں 11ویں شریف کی 11 دیگیں پکا کر لوگوں کو کھلاؤں گا۔ یا قریب میں ہمارے قرب و جوار میں جو اولیاء کاملین ہیں، لوگ وہاں کی منت مانتے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں لا کر بکرا کاٹوں گا، اور بکرے کی منت زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کو عرفی منت کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ لو آپ، شرعی منت یہ نہیں ہے، عرفی منت ہے۔ تو کیا عرفی منت ماننا جائز ہے؟ سوال، کیا ہم ایسی منت مان سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ نہیں۔ ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں جو کہتا ہے کہ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح کی غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے منت ماننا یہ کھلم کھلا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کھلم کھلا وہ شرک اس کو قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ جو منت آپ نے مانی ہے
بکرے وغیرہ کی، اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کو کھانا حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے پہلے وہی لوگ جو ہے آپ کو کھانے کے لیے ملتے ہیں، پہلے حرام کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں پھر کھانے کے لیے بھی پہنچتے ہیں۔ یہ پالیسی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر حرام ہے تو کھا کیوں رہے ہو، اور کھا رہے ہو تو پھر حرام کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ جو گروہ ہے مسلمانوں میں یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا ان سے منت مانگنا یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ ہم اگر شریعت کا مطالعہ کریں اور فقہی مسائل دیکھیں، فتاوی دیکھیں اگر مفتیان کرام کے، تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ عرفی جو منت ہے یہ جائز ہے۔ اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے شرعی منت نہیں ہے، عرفی منت ہے لیکن جائز ہے۔ لیکن اس کا طریقہ سمجھیں سنی مسلمانوں، طریقہ سمجھو اس کا طریقہ یہ ہوگا صحیح درست طریقہ۔ اولیاء کرام کی بارگاہ سے اگر آپ منت مان رہے ہیں تو درست طریقہ یہ ہے یہاں پر بھی آپ اللہ سے مخاطب ہو کر بات کریں، یہاں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بات کریں۔ اور ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے دعا کرتے ہوئے، ادھر دیکھو میری طرف، دعا کرتے ہوئے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں اور دعا کرتے ہوئے اگر آپ اللہ کے ولی سے مخاطب ہو کر آپ مانگ رہے ہیں اور وہاں آپ کا بالکل گہرا جھکاؤ ہے، گہرا جھکاؤ ہے، آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ میری بات سن رہے ہیں، دعا میں جو ہے آپ کے زور ہے، قلبی جھکاؤ ہے دعا میں آپ کی، یہاں مانگتے ہوئے کہ یار یہ میری سن رہے ہیں، قریب ہیں، اور وہی دعا اگر آپ اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے دل میں اگر یہ وسوسہ پیدا ہو کہ کیا پتہ وہ سن رہا ہے کہ نہیں، ولی سے مانگ رہے ہیں تو پورا یقین ہے سن رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں دعا، ڈاؤٹ ہے یہاں پر کیا پتہ سن رہا ہے کہ نہیں، کیا پتہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی اس طرح کا خیال دماغ میں آتا ہے تو ایمان کی فکر کرو اپنی، سمجھ رہے ہیں؟ ذرہ برابر بھی اس طرح کا ڈاؤٹ اللہ سے مانگتے ہوئے اگر پیدا ہو جائے نا دل و دماغ میں تو ایمان کی فکر کرو اپنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی آپ سے قریب ہے اور رب دور ہے، یہ سن رہے ہیں وہ کیا پتہ سن رہا ہے کہ نہیں، یہ ڈاؤٹ ہے اگر من میں آپ کے تو کلیئر کرو اس کو، اس لیے کہ رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے دور ہوں میں تجھ سے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، رب فرماتا ہے ہم بہت قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری رگے جان سے زیادہ ہم تیرے قریب ہیں۔ بولو آواز سے بولو، رب فرما رہا ہے اپنے بندے سے تو کیا سمجھتا ہے دور ہے ہم تجھ سے، تیرے دماغ میں آنے والے جو خیالات ہیں، جو دماغ میں آنے والے خیالات ہیں، دل میں پیدا ہونے والے وسوسے ہیں، تجھ سے پہلے رب فرماتا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، تیرا اگلا قدم کیا اٹھنے والا ہے، تو کیا کرنے والا ہے، کیا سوچنے والا ہے، رب فرماتا ہے تجھے بعد میں خبر ہوتی ہے، پہلے ہم جانتے ہیں۔ بولیے زور سے بولیے، ہم تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ رگے جان سمجھتے ہیں نا، یہ جو رگیں ہیں ہماری جس سے ہماری سانس کا سسٹم چالو ہے، تو ایک مرتبہ سانس باہر جاتی ہے پھر پھیپڑے جو ہیں کھینچتے ہیں آکسیجن پھر باہر چھوڑتے ہیں، تو وہ جو مدت ہوتی ہے کتنے سیکنڈ کی ہوتی ہے کہ آپ نے اندر جو ہے آکسیجن لی پھر باہر چھوڑ دیا، اس کو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے جو سانس باہر جاتی ہے آپ کی اور پھر اندر کھینچتے ہیں، تو اتنی تاخیر جو اس میں لگتی ہے سانس کے لینے اور
چھوڑنے میں اتنی تاخیر بھی جو ہے نہیں ہوتی رب تبارک و تعالیٰ کو تمہارے احوال کو جاننے میں. ہر حرکت سے وہ واقف ہے, ہر اٹھنے والے قدم سے واقف ہے, دل میں پیدا ہونے والے وسوسے سے, دماغ میں آنے والے خیال سے وہ واقف ہے. اس لیے اگر آپ اللہ کے ولی سے مانگیں تو پورا زور لگا دیں, اور رب سے مانگیں تو کیا پتہ سن رہا ہے کہ نہیں. ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ دعاؤں میں, ہے نا, ایسے گھڑی کی طرف نظر رہتی ہے, کیا پتہ سن رہے ہیں, اور بارگاہ غریب نواز میں ہے تو پورا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. رکت تاری ہے, آنسوؤں سے تربتر ہے چہرہ اور کپڑے, وہاں اتنا جھکاؤ ہے, رب کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. تو سیدھی سیدھی بات سمجھ لو, پھر ایمان کی فکر کرو اپنی. اس لیے کہ یہ جو محبوبین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, مسئلہ سنو, یہ محبوبین اور بین جو ہے اللہ کے, یہ اللہ کے جو نبی ہے یا ولی ہے, یہ دیتے ضرور ہیں لیکن رب کی عطا سے دیتے ہیں. رب کی مرضی اگر نہ ہو تو کوئی تمہیں ذرہ بھی نہ دے. رب کی مرضی نہ ہو, اللہ کی مرضی نہ ہو, اگر اللہ کی مرضی نہ ہو, اگر مسئلہ سمجھو, ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے, اللہ کی مرضی اگر نہ ہو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا. ہاں, اس کی مرضی اگر نہ ہو تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. یہ پورا سسٹم جو ہے کائنات کا, یا جو 18,000 عالم ہے, اس میں جو کچھ نقل و حرکت ہوتی ہے سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے اولیاء کرام سے منت مانتے ہوئے بھی عرفی منت ہے, وہاں بھی آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, ادھر دیکھو, وہاں بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں آپ اللہ کو مخاطب کرو, اے میرے رب, ہاں, یا ارحم الراحمین کہو, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والے, اے بہت زیادہ رحم فرمانے والے. کل ایک بندے نے واٹس ایپ پر پوسٹ بھیجی کہ اگر تقدیر لکھنے کا معاملہ میری ماں کے سپرد ہوتا تو میری زندگی میں کوئی غم نہ ہوتا. یہ تقدیر لکھنے کا اگر فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں ہوتا تو میری زندگی میں کوئی بھی غم نہیں ہوتا. ایسی اٹ پٹام چیزیں لوگ خوب شیئر کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے ماں کے ہاتھ میں تقدیر لکھنے کا اگر فیصلہ دے دیا جاتا تو آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس میں کمی ہے؟ حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, اے لوگوں, جو ہمارا خالق و مالک ہے, جو ہمارا رب ہے, ہم جس کی بندگی کرتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں, وہ ایک ماں کا کیا 70 ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. ایک ماں نہیں 70 ماں سے زیادہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ فرماتا ہے میرے بندے کہاں جا رہا ہے, کس چیز نے تجھے رب سے دور کیا ہے, آ رب کی بارگاہ کی طرف. تو وہاں بھی اولیاء کرام کے دربار میں بھی مخاطب اللہ کو رکھو, اے میرے رب, میرے یہاں اولاد اگر ہو جائے, بیٹا ہو جائے, بیٹی ہو جائے, تو میں تیری رضا کے لیے, سنو منت عرفی ہے یہ, شرعی کی ابھی تو بات ہی نہیں آئی, یہ عرفی منت, تیری رضا کے لیے میرا کام اگر ہو جائے تو یہ جو اللہ کے ولی ہے ان کی بارگاہ میں لا کر بکرا کاٹوں گا, اور پھر وہ اس کا جو ثواب ہے, وہ جو کام رہے گا, وہ جو بکرا کاٹوں گا اور اس کو پھر پکا کر وہ کھلا دوں گا, میں خود بھی اور رشتہ داروں کو بھی اور غربا غریبوں کو, فقیروں کو بھی, اور اس کا جو ثواب ہے پھر تیرے ولی کی روح کو بھیجوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یہ طریقہ ہوگا. اور ایک ہوتی, اچھا یہ جو عرفی منت ہے, منت شرعی نہیں ہے, نظر ہے, صرف نیاز ہے, صرف
اللہ کے ولی سے آپ نے مانگی. مثال کے طور پر ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا, بھارت کے بہت بڑے سنی مفتی ہیں, بہت بڑے ادارے کے, ان کی بارگاہ میں سوال پہنچا کہ کسی شخص نے بارگاہ سلطان المشائخ میں منت مانی کہ میرے یہاں بیٹا ہو جائے تو میں اس کے وزن کے برابر یا غریب نواز آپ کے یہاں چاندی دوں گا, تو کیا اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں, مفتی نظام الدین مصباحی صاحب الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر, وہ فرماتے ہیں علماء کرام کے اور بھی جو ہے حوالہ جات ہیں, لیکن سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں, اگر ایسی منت کسی نے مانی ہے تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے. یہ عرفی منت ہے, اس پر عمل کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا ہے کہ یا رب میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں اتنی چاندی بارگاہ غریب نواز کے جو غربا فقراء مساکین جو ہیں ان پر خرچ کر دوں گا اور اس کا ثواب بھیجوں گا غریب نواز کی روح پاک کو. واجب تو نہیں عمل کرنا, لیکن کر لینا چاہیے, کہ وہ اپنے مانی ہے, عرفی منت ہے, واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. نہیں اگر عمل کیا تو گنہگار نہیں ہوں گے. ٹھنڈے دماغ سے پہلے مسئلے کو سمجھیں, ہے نا. نہیں عمل کیا ہے تو گنہگار نہیں ہوں گے, لیکن کر لینا چاہیے. ہاں, اب لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے, ارے یار یہ بچہ بیمار رہتا ہے, میرا ہو سکتا ہے میں نے منت پوری نہیں کی اس لیے بیمار رہتا ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, گھر میں آگ لگ گئی, چوری ہو گئی, ہاں مال چھین لیا ڈاکوؤں نے, کہیں مال لگایا تھا آپ نے, انویسٹ کیا تھا, وہ ڈوب گیا مال, یا جو بچہ منتوں سے مانا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی, انتقال ہو گیا اس کا, تو فوراً وہ جو گھر کی بوڑھی عورتیں یا ادھر ادھر کی محلے کی وہ جمع ہو جاتی, تم نے منت نہیں پوری کی نا اس لیے ایسا ہوا. یہاں ایک مفتی صاحب کی بات میں سناؤں گا, وہ کہتے ہیں یہ اس طریقے کا خیال لوگ جو ہے وہ لاتے ہیں دماغ میں کہ منت نہیں پوری کی تھی نا اس لیے بچے کا انتقال ہو گیا. کیوں بھائی, کیا لگتا ہے آپ کو غریب نواز بندوق لے کے بیٹھے ہیں کہ کون کون میری منت پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہے تو 2 گولی مار کے یہیں سے, ہاں ایسا لگتا ہے آپ کو کہ غریب نواز جو ہے وہ بم بارود وغیرہ لے کر بیٹھے, ایکسیڈنٹ کروا دو اس کا, گھر میں آگ لگوا دو اس کے, چوری کروا دو اس کی, منت پوری نہیں کی ہے اس نے, ڈاکہ ڈلوا دو اس کے گھر میں, راستے میں ٹھکرا دو اس کو. ایسا کرتے ہیں اللہ کے ولی؟ بولو نہیں کرتے. بڑے رحم دل ہے وہ ایمان والوں پر. ہاں یہ دماغ سے نکال دو آپ, منت پوری نہیں کی اس لیے ایکسیڈنٹ. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب تک چاہے تو زندگی لیتا ہے اور جب چاہے تو زندگی کو لے لیتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی تمہیں مار بھی نہیں سکتا, اور اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی تمہیں بچا بھی نہیں سکتا. وہ بچانا چاہے اگر تو ہم نے دیکھا ہے ترکی کے زلزلے میں 100 گھنٹے ہو جانے کے بعد بھی, 3 دن یا 5 دن گزر جانے کے بعد بھی منو وزن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے بچوں کے بدن کے اوپر, بلڈنگیں گری ہوئی ہے, لیکن رب بچانا چاہے تو بچے زندہ نکل رہے ہیں. ہاں وہ بچانا چاہے تو زندہ نکل رہے ہیں لوگ, اور مارنا چاہے تو بیٹھے بیٹھے یہیں پر وہ مار سکتا ہے. کون اسے روکنے والا ہے؟ تو یہ دماغ سے نکالو کہ منت ہم نے پوری نہیں کی اس لیے وہاں سے چلا دی, وہیں سے گولی بیٹھے بیٹھے. درود پاک. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب شرعی منت بھی سن لیجیے, وقت ہو گیا ہے, 5 منٹ صرف میں لوں گا آپ کے مختصر. یہ تفسیر روح البیان شریف میرے ہاتھ میں ہے, جلد 2 ہے, ادھر دیکھ لو آپ, 2 لکھا ہوا ہے. 3 اور 4 پارے کا خلاصہ سورہ آل عمران, اور سورہ آل عمران میں حضرت مریم کا ذکر. یہ مریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کی والدہ کا نام مریم کی حنا تھا. ٹھیک, اب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی, بڑھاپے کی عمر کو وہ پہنچ گئی. ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی, دیکھا کہ ایک مادہ جو پرندہ ہے وہ اپنے بچوں کو دانے کھلا رہی. تو دل میں پھر خیال آیا, وہ اولاد کی امنگ جو ہے پھر بیدار ہوئی, دعا کرتی ہے رب کی بارگاہ میں. کیا دعا کی تھی؟
دعا کی تھی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. دعا کرتی ہیں حضرت حنہ مریم کی ماں رب کی بارگاہ میں. قرآن کہتا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے پروردگار بے شک میں نے تیرے لیے نذر مانی, تیرے لیے نذر مانی. کیا مانی؟ کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیری خدمت کے لیے آزاد ہے, لہذا تم مجھ سے اسے قبول فرما, انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. دعا مانی تھی حضرت مریم کی والدہ نے کہ مولا جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے گا نا تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اور تیری عبادت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی, اپنا کوئی کام نہیں لوں گی, اس کی زندگی کا مقصد صرف تیری عبادت اور مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اولاد کی دعا مانگی, بیٹا مانگا تھا, اللہ نے بیٹی عطا فرما دی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى, بیٹی عطا فرمائی. اور جب بیٹی عطا فرمائی تو اب یہ سوچتی ہیں کہ اب وہ منت مانی تھی بیٹے کی, بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو کیسے پورا کرے اس کو. ہاں ولیس الذکر کالانثیٰ, اس لیے کہ مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے نا, لیکن منت مانی تھی. اب وہ بچی کو لے کر پہنچ گئی مسجد اقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ میں اس وقت امام تھے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے امام تھے, قائد و رہبر تھے. اب یہ لے کر پہنچی اور حضرت زکریا کے سپرد کرتی ہیں کہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی, یہ بیٹی اللہ نے عطا فرمائی, لو سنبھالو اس کو. اب حضرت زکریا نے کیا کیا, مسجد اقصیٰ ہی کے کونے میں محراب تھی, وہاں پر پردہ وغیرہ لگا کر ایک اسپیشل حجرہ بنایا اور لے آ کر چھوڑ دیا حضرت مریم کو. یہ آپ قرآن میں تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی تھیں, بہت تیزی کے ساتھ. ایک بچہ جتنا ایک سال میں بڑا ہوتا ہے وہ ایک مہینے میں بڑی ہو جاتی تھی, اتنی اسپیڈ کے ساتھ حضرت مریم کی پرورش ہونے لگی. کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں, مسجد اقصیٰ میں, قبلہ اول میں حضرت مریم کی. اب حضرت زکریا جو تھے وہ خالو بھی تھے حضرت مریم کے, وہ دیکھ دیکھ کرنے آیا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جب پہنچے وہ حجرے میں تو کیا دیکھا, فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. ہاں پوچھتے ہیں اے مریم, جب حجرے میں پہنچے تو انہوں نے بغیر موسم کے پھل دیکھے, جو پھل اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہیں تھے, پوری دنیا میں اس وقت جو پھل کہیں نہیں تھے, موسم نہیں تھا, وہ پھل آپ نے دیکھے کہاں پر؟ حجرے مریم میں, مریم کے حجرے میں وہ پھل دیکھے. تو پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے, کون لایا؟ تو پتہ ہے کیا کہتی ہے, قالت ہوا من عند اللہ, قالت ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے یہ پھل میرے خیمے میں, میرے حجرے میں آتے ہیں, اللہ بھیجتا ہے. تو جیسے ہی سنا حضرت زکریا علیہ السلام نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. روزی میں تنگی چل رہی ہے نا مسلمانوں, تو اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کے ساتھ استغفار کیا کرو, استغفر اللہ کی کثرت کرو, روزانہ 100 مرتبہ 300 500 مرتبہ استغفار پڑھو, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, 5 نمازیں پابندی سے ادا کرو اور 100 یا 500 مرتبہ استغفار کرو. رب کا قرآن کہتا ہے بے حساب روزی عطا فرمائے گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل ہیں, تو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بھی کیا تھا, اولاد نہیں تھی. ہاں آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی, 80 سال عمر ہو چکی تھی. دعا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نیک اولاد کے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و مرضی کے رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک انہیں اولاد نہیں عطا فرمائی تھی. لیکن جب حجرہ مریم میں, مریم کے حجرے میں جب انہوں نے بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دماغ میں بات آئی کہ جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرماتا ہے
اس کی قدرت سے کیا بعید کے بغیر موسم کے مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. یہ اس کے لیے کب ناممکن ہے؟ 80 سال عمر ہو چکی ہے. دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ہاں، اور یہ دیکھیے، یہ وہ دعا ہے جو مانی تھی مریم کی ماں نے. یہ سورہ آل عمران پارہ 3 رکوع 12 ہے، اور یہ آیت نمبر 35. اس کے بعد میں آیت نمبر 36، آیت نمبر 37 میں حضرت زکریا دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ دعا کرتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. اس حجرے میں بیٹھ کر جہاں مریم کو اللہ رزق عطا فرماتا تھا، وہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، ستھری اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن پاک. تو جب آپ نے دعا مانگی، فنادت الملائکۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اے زکریا مبارک ہو، ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ تبارک و تعالی یحییٰ کی تمہیں خوشخبری سناتا ہے، تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو طاقت ملتی ہے یہاں سے. لوگ کہتے ہیں کیا جاتے ہو وہاں، کیا ملتا ہو وہاں سے. ارے اگر اللہ کے ایک نبی کی دعا ایک ولیہ کے حجرے میں قبول ہو سکتی ہے، بولو بولو. اللہ کے ایک نبی ہے زکریا، مریم نبی نہیں ہے، عورتوں میں کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، ولیہ ہے اللہ کی. تو ایک ولیہ کی بارگاہ میں ایک نبی دعا مانگ رہے ہیں، ہاں دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعا قبول ہوتی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. پیدائش کے پہلے ہی اللہ نے نام بھی عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اگر نبیوں کی دعا ولیوں کے یہاں قبول ہو سکتی ہے تو امتی کی دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ کانسیپٹ ہے منت کا. اس طریقے سے انہوں نے منت مانی تھی. تو منت شرعی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کام آپ پر واجب یا لازم نہیں ہے اس کو اپنے اوپر واجب یا لازم کر لینا ہے. میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، میں 100 رکعت نفل ادا کروں گا، 1000 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھوں گا، 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا نفل حج کروں گا، عمرہ کروں گا. اس طریقے کی منت مانے. رب تبارک و تعالیٰ سے یہ منت شرعی ہوتی ہے، اور پھر کام ہو جانے پر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. جو منت آپ انبیاء یا اولیاء سے مانگتے ہیں وہ حقیقی منت نہیں ہے. اس پر اگر کسی نے عمل نہ بھی کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. تو آئندہ جب بھی آپ منت مانیں تو سمجھ گئے نا کس طریقے سے ماننا ہے. یہ ہے منت کا صحیح کانسیپٹ، یہ ہے منت کا صحیح طریقہ قرآن کے مطابق اور شریعت کے مطابق. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے. آپ سب کے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے ہر جائز مراد ہم سب کی مولا قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی المرسلین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.